ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر مضمون لکھیں گے اور اس ٹاپک کا تعلق علامہ اقبال کے ایک مصرے سے ہے، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ اب یہ جب آپ نے علامہ اقبال کا جو مضمون پڑھا تھا اس میں آپ نے کچھ چیزیں نوٹ کی تھی۔ اب ان چیزوں میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ عام چیزیں ہم نے نوٹ کر لی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، پرواز، بلند پرواز، یعنی جو شاہین ہے وہ بلند پرواز ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال ہیں، نوجوان فاطر دوست کہتے ہیں کہ جس طرح شاہین میں خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ بلند پرواز ہوتا ہے اور وہ مسلسل پرواز کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پرواز ہوتی نہیں، وہ خود انحصاری یا خودداری اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیا ہے خودداری؟ یعنی کسی کا وہ اپنی زندگی خود گزارتا ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد اگلا سبق ہے کہ مستقل مزاج ہوتا ہے، یعنی مسلسل محنت کرتا چلا جاتا ہے، اسے کبھی بھی تھکاوٹ یا سستی نہیں آتی کہ وہ مسلسل محنت کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال بھی نوجوان نسل سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شاہین کی جو خوبیاں ہیں اس میں پائی جاتی ہیں، آپ بھی شاہین بننے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے نوجوان نسل کو کیا کیا ہے؟ تصور شاہین دیا ہے، شاہین کا تصور دیا ہے، اور وہی تصور انہوں نے اپنی نظموں میں جا بجا پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ جو نوجوان نسل ہے ان میں وہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو شاہین کی خوبیاں بن کے سامنے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو یہاں پر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ علامہ اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ شاہین کا ذکر آتا ہے۔ اپنے مثالی مرد مومن کو علامہ اقبال نے شاہین سے تشبیہ دی، شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے شاہین کے خواص اور آداب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کون کون سی خوبیاں ہیں؟ شاہین یا عقاب ہمیشہ بلند پرواز ہوتا ہے، وہ اس کے علاوہ دور پہاڑوں چٹانوں پر اپنا ٹھکانہ یا نشیمن بناتا ہے، وہ عام پرندوں کی طرح درخت پر گھونسلہ نہیں بناتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرواز بہت بلند رفتار، پرندوں میں تیز ترین اور نشانہ نہایت درست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی نگاہ بھی بڑی تیز ہوتی ہے، اسے قید نہیں کیا جا سکتا، وہ غلامی قبول نہیں کرتا۔ نوجوان نسل سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھالیں کہ کسی صورت میں بھی غلامی قبول نہ کریں۔ علامہ اقبال نے نوجوان نسل کو یہ واضح پیغام دیا، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ دوسروں سے فاصلہ رکھنے کی بنا پر وہ تنہائی پسند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسلسل ترقی کرنا جانتا ہے۔ جو سست روح ہیں، جو دھیمی رفتار سے چلتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اس لیے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ تکبر کرتا ہے، غرور پایا جاتا ہے اس میں، بلکہ وہ اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ وہ آگے سے آگے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے اور دوسروں کو یہ سبق دے رہا ہوتا ہے، اسی طرح تم بھی میرے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملاؤ اور آگے بڑھو۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس میں چستی، پھرتی اور متازی پائی جاتی ہے، یعنی وہ کسی بھی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ وہ پلک جھپکنے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ہے اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے، دوسروں کے مقابلے میں وہ بہت جلد حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اور بلندی پر ہونے کی وجہ سے تیز نگاہ کی بنا پر کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ جتنا بلندی پہ ہوگا اس کو ہر چیز نظر آئے گی۔ اور شاہین کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ مردار نہیں کھاتا، جنگل میں جب جانور شکار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آخر پہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ کچا شکار چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہ دوسرے جانور جو شکار کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ کو
شاہین کی طرح ایک اپنے اندر خودداری پیدا کرنی چاہیے، کسی کا چھوڑا ہوا شکار نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اپنا شکار خود کرنا چاہیے۔ مراد کیا ہے؟ محنت کی جائے، مشقت کی جائے، جدوجہد کی جائے تو اپنی دنیا آپ پیدا کریں، کسی کے اوپر انحصار نہ کیا جائے، بلکہ اپنی زندگی اپنی زور بازو سے گزارنی چاہیے۔ یہ سارے نکات بیچ میں جو میں نے یہاں لکھے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اشعار آپ نے یہاں پہ جو لکھے ہوئے ہیں، شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ تو یہ جو چند اشعار جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کم از کم دو لکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا آپ کا مضمون بن جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔